اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ کبھی کونے میں بیٹھ کے سوچ تو صحیح کہ اس سے زیادہ میں تجھ سے کیا وفا کرتا کہ میں نے جب تیری اتنی سی توہین ہوتی دیکھی میں نے اپنا سجدہ بھی تجھ پہ قربان کر دیا. ہاں حق میرا لیکن میں نے آرڈر کر دیا میرے بندوں اس سے تو لے آؤ. اللہ فرماتے ہیں میں نے کائنات بنائی ہی توحید کے ڈنکے بجانے کے لیے. میں نے کائنات بنائی اس لیے تھی کہ میرے سجدہ صرف مجھے ہو لیکن میرا بندہ جب تیری توہین ہوتی دیکھی اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنا سجدہ بھی تیرے اوپر قربان کر دیا. میں نے فرشتوں سے کہا آج تک مجھے سجدہ کرتے تھے آج میرے بندے کو سجدہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أعوذ بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی آتے رہے آخر میں نبی کے امام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر بیان آئے. وہ ہے بے شک لیکن تشہد کے مضامن میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز عواموں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے قرآن و شریعت سے محبت کی ہے. میرے تائی واجب الاحترام بالکل اچھے سے
قابل صدر اعزاز ذی قدر حاضرین محفل، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، آج جمعہ مبارک کے اس مقدس دن کے موقع پر 13 مارچ سن 2024 کو آپ حضرات کی اس جامع مسجد الاقصی ڈیرہ غازی خان میں برادر مکرم عالم باحمد حضرت مولانا قاری محمد صاحب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین اس ادارے کو صبح قیامت تک شاد و آباد میرے جانتے ہیں کو آمین آپ جمعہ کا ٹائم بڑا مختصر لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، اس میں آدمی کو لمبی چوڑی بات نہیں کر سکتا۔ میرے پاس میکسیمم 30 منٹ بچے ہیں، امید ہے کہ آپ اس وقت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کی پوری توجہ اگر میری طرف رہی، آنے جانے والوں کو نہ دیکھتے رہے کہ آپ کے سارے ادھر کی ہیں روز دیکھتے ہو، میں پتہ نہیں دیکھا ہوں، اس لیے آدھے گھنٹے کے لیے اپنی نظروں کی توجہ مجھے دیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج قاری صاحب کی دعوت پر میں ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے گوشت گزار پر قسم بس ہے۔ اور اس جمعہ المبارک کے مبارک موقع پر آج ایک نیا عنوان آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس آدھے گھنٹے میں کس موضوع کو چھوڑوں، کیونکہ آدھا گھنٹہ تو ہمیں تبھی ہو جاتا ہے اور ہم نے موضوع مکمل کرنا ہے۔ میرا ایک معروف لیکچر ہے بہت پرانا، جو آج سے 20 سال پہلے میں نے 2004 میں لندن کے پروگرام میں ایک سیمینار تھا جس کا عنوان تھا عظمت انسان اور غفلت انسان۔ وہ میرا 2 گھنٹے کا لیکچر ہے، نیٹ پہ موجود ہے فیور آف اللہ کے نام سے۔ میں اس کا خلاصہ آج آپ کو دینا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ یقین سے کہتا ہوں کہ آپ زندگی میں پہلی دفعہ سنیں۔ حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں سفید ریش لوگ بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے خطابات سنے ہوں گے، مگر اگر آپ توجہ کریں گے تو جو باتیں میں آج آپ سے کرنے والا ہوں انشاءاللہ آپ زندگی میں پہلی دفعہ سنیں۔ شر میں کہ آپ جاگتے رہے، ایک جاگنے والی کہتے سبحان اللہ۔ عجیب کیا ہوتے لمبا سفر کرتے اسام تھکے تو سکتے الٹی گنگا بات، اس لیے مجھے آپ کو جگانا نہ پڑے، آپ خود بخود جاگ جائیں تاکہ میں آدھے گھنٹے میں بھی گھنٹے والی باتیں کروں۔ میرے دوستو، رب العالمین کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ رب کائنات نے ہمیں ساری کائنات کی مخلوقات میں سے چن کر انسان بنایا، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے، خلاق عالم ہے، وہ جو چاہتا ہمیں بنا سکتا تھا، چاہے وہ ہمیں کوئی جانور بنا دیتا، کوئی درندہ بنا دیتا، کوئی پرندہ بنا دیتا، کوئی چوپایا دبایا اڑنے والا رینگنے والا کیڑا مکوڑا مکھی یا مچھر بنا دیتا، تو اس سے کسی نے پوچھنا نہیں تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے کیا بنا دیا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو
ساری کائنات کی مخلوقات میں سے چن کر انسان بنا کر اشرف المخلوقات بنا کر ساری مخلوقات کا امام بنا. پھر انسانیت سے کائنات بھری پڑی ہے. کوئی ہندو ہے تو بھی انسان، بدھ مت ہے تو بھی انسان، یہودی ہے تو بھی انسان، پارسی ہے تو بھی انسان، مجوسی ہے تو بھی انسان، دیریا ہے تو بھی انسان، قادیانی ہے تو بھی انسان، رافضی ہے تو بھی انسان، مشرک ہے تو بھی انسان. لیکن اللہ کا ہم پر اور آپ پر ایک اور بہت بڑا کرم اور احسان اور انعام اور عطا اور جود و سخا کی انتہا ہے کہ کائنات کے رب نے مجھے اور آپ کو ساری کائنات کے انسانوں میں سے چن کر اپنے آخری اور محبوب پیغمبر کا امتی بنا کر مسلمان بنا. پھر مسلمان بھی ہوئے زمین پہ بہت ایسے مسلمان بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جن بیچاروں کو کبھی زندگی میں ایک سجدہ نصیب نہیں ہوا. ایسے مسلمان بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جن بیچاروں کو قرآن پاک کی ایک سورت بھی نہیں آتی. ایسے مسلمان بھی آپ کو ملیں گے کہ جن بیچاروں کو جنازے کی دعا تک نہیں آتی. سگا باپ مر جاتا ہے، سگی ماں مر جاتی ہے، بیچارے جنازے میں ہاتھ باندھ کے چپ کھڑے ہوتے ہیں. آج تک جنازے کی دعا یاد نہیں کر سکے، چلو اور کچھ نہیں، ماں باپ کے جنازے میں تو پڑھ سکے. اور ایسے مسلمان بھی آپ کو روئے زمین پہ ملیں گے کہ جن بیچاروں کو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا. تو پھر اللہ کا ہم پر اور آپ پر، نماز پڑھنے والوں پر، قرآن پڑھنے والوں پر، مسجد میں آنے والوں پر، علماء، مدارس، مساجد، دین، شریعت سے تعلق رکھنے والوں پر اللہ کا ایک اور بہت بڑا احسان اور انعام اور عطا اور جود و سخا ہے کہ کائنات کے رب نے مجھے اور آپ کو مسلمانوں میں سے چن کر اپنے در کی حاضری کی توفیق دے کر صاحب نماز اور صاحب قرآن بنا. یہ تین نعمتیں اتنی بڑی لازوال، باکمال اور عدیب المثال ہے کہ ساری کائنات کی نعمتوں کا خلاصہ ان تین چیزوں میں بند ہے. اگر وہ ہمیں انسان نہ بناتا ہم تو بھی خسارے میں تھے. انسان بنا کر مسلمان نہ بناتا ہم تو بھی خسارے میں تھے. مسلمان بنا کر صاحب نماز و قرآن نہ بناتا ہم تو بھی خسارے میں تھے. تو کائنات کے رب نے جس کو یہ تین نعمتیں عطا کر دی. توجہ بھائی صاحب، میری طرف اتنا کافی آواز ان کو آ رہی ہے اور اس سے شور ہو رہا تھا. تین مائک لگے ہوئے، آواز کسی کی صحیح ہے. پوری توجہ رہے تاکہ میں بات کو ٹائم میں وائنڈ اپ کر سکوں. میں تو بغیر سپیکر پہ کروں تو مجھے زیادہ مزہ آئے گا، اس لیے میں نے ایک چلنے دیا. بخاری صاحب یہ نہ کہے کہ 2000 بھری ہاں، مگر 2000 آرام کر. پوری توجہ رکھنا کہ جس کو اللہ نے یہ تین نعمتیں عطا کر دی، انسان بنا کر، مسلمان بنا کر، صاحب نماز و قرآن بنا کر، تو یہ اللہ کا اس پہ اتنا بڑا کرم ہے کہ کائنات کے رب نے ساری دنیا کی نعمتیں، عظمتیں، برکتیں، رحمتیں، راحتیں، سعادتیں، عفتیں جمع کر کے اس انسان کی جھولی میں رکھی. چھوڑ دو بڑی توجہ تمہارے پاس ہے، یا تو میں کو بولنے دو یا میں بولنا دو. یہ پہلے سیٹنگ کریے نا، خطیب کی تقریر کے دوران جو ٹانٹ اٹھی ہے والا مزہ نہیں ہے نا. یہ سیٹنگ پہلے ہوئی ہے، آخری خطیب پہلے سیٹنگ کریں. اور آواز کہنی تو میں چلے گا تو گڑبڑ بس ٹھیک ہے یار، چھوڑے ہے تو آؤ. اب میں ان تین جملوں میں سے صرف ایک جملہ آپ کو کھولنا چاہتا ہوں. اللہ کرے ہم کلی توجہ رہے. صرف ایک جملہ کھولنا چاہتا ہوں کیونکہ تین جملے کھولوں تو مجھے 3 گھنٹے چاہیے. ایک جملہ کھولوں گا ماتا ہے تم نے چھوڑ دی. بس انشاءاللہ میری آواز آپ کو آئے بے فکر. پہلا جملہ کھولنے چلا ہوں کہ آؤ رب کونین کی دربار میں دستے سوال دراز کرتے ہیں. اللہ آپ نے ہمیں انسان بنا کر ہم پہ کیا احسان کیا؟ ایمان سے بتاؤ، سپیکر سے اچھی آواز ہے؟ جی جی جمعے کے بعد میرے تو کاٹ دینا بیٹھا ہو کہ ہماری صحت خراب ہے اور مجمع کو پوچھا ہے کہ میری آواز ٹھیک ہے یا کبھی ٹوٹ ماشاءاللہ. پوری توجہ رکھنا. اللہ آپ نے ہمیں انسان بنا کر ہم پہ کیا احسان کیا؟ ہم سے پہلے بھی مخلوقات پیدا کی، ہم سے بعد بھی مخلوقات پیدا کی، ہم سے چھوٹی بھی مخلوقات پیدا کی، ہم سے بڑی بھی مخلوقات پیدا کی.
نباتات جمادات درند پرند چرند انسان حیوان ملائک ناری نوری عرشی فرشی سورج چاند ستارے سیارے نجوم کواکب شمس و قمر حجر و شجر بار و بر شام و سحر نور و بشر جنت حور و غلمہ سب کچھ بنایا. لیکن آپ نے تورات میں انجیل میں زبور میں قرآن میں کسی مخلوق کو یہ کہہ کر احسان نہیں جتلایا کہ فرشتوں میں نے تمہیں نوری مخلوق بنا کر تم پہ بڑا احسان کر دیا, جنوں میں نے تمہیں غیبی مخلوق بنا کر تم پہ بڑا احسان کر دیا, زمینوں میں نے تمہیں وسعت عرضی دے کر تم پہ بڑا احسان کر دیا, سمندروں میں نے تمہیں وسعت ظرفی دے کر تم پہ بڑا احسان کر دیا, پرندوں میں نے تمہیں اڑنے کے لیے پر لگا کر تم پہ بڑا احسان کر دیا. اللہ جب کسی مخلوق پر آپ نے اسے پیدا کر کے احسان نہیں جتلایا تو پھر ہمیں انسان بنا کر ہم پہ کیا احسان کیا؟ تو کائنات کے رب کی طرف سے ڈی جی خان والوں مسجد الاقصی والوں جواب شکوہ ملتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ اگر میرے اس احسان کو دیکھنا سننا سمجھنا پرکھنا چاہتا ہے تو پھر مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ ذرا وضو کر, میرا قرآن اٹھا, مسجد کے کونے میں بیٹھ, سورہ یاسین کھول, اس کی تلاوت کر, اس آخری آیات کو پڑھ کہ میں نے جب کائنات کو بنایا تو میرا انداز تخلیق کائنات کیا تھا. اللہ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ فرماتے ہیں میں جب بھی کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا تھا میں تصور یزدی میں لاتا تھا کہ فلاں چیز کو پیدا کروں. اللہ فرماتے ہیں میں نے آج تک کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے اسے ٹچ نہیں کیا, اسے مس نہیں کیا, اسے ہاتھ نہیں لگایا, بلکہ میں اسے اشارہ کر کے کہتا تھا کن بن جا فیکون کو بن جا. میں اسے کہتا تھا کن بن جا فیکون وہ بن جاتا. میں نے زمینیں بنانا چاہی, میں نے کن کا آرڈر کیا فیکون وہ پانی پہ بچ گئے. میں نے آسمان بنانا چاہے میں نے کن کا آرڈر کیا فیکون وہ ہوا میں کھڑے ہو گئے. میں نے درندے پرندے بنانا چاہے میں نے کن کا آرڈر کیا فیکون وہ بن کے چلنے پھرنے اڑنے لگ گئے. میں نے نباتات و جمادات بنانا چاہے میں نے کن کا آرڈر کیا فیکون وہ زمین میں سخت ہو گئے. میں نے آسمان پہ فرشتے بنانا چاہے میں نے کن کا آرڈر کیا فیکون وہ بن کے وہ نور سے پیدا ہو گئے. میں نے جنات بنانا چاہے میں نے کن کا آرڈر کیا فیکون وہ آگ سے پیدا ہو گئے. میں نے سورج چاند ستارے بنانا چاہے میں نے کن کا آرڈر کیا فیکون وہ بن کے چمکنے دمکنے لگ گئے. میں نے دریا و سمندر بہانا چاہے میں نے کن کا آرڈر کیا فیکون وہ زمین کو چیر کے بہنے لگ گئے. لیکن میرا بندہ جب تیری باری آئی میں تجھے بھی کہتا کن فیکون تو بھی بن جاتا. تو کوئی ٹیپیکل نہیں تھا, تو کوئی ٹیکنیکل نہیں تھا, تو کوئی ٹف ڈیزائننگ میں نہیں تھا, تو کوئی دیو دامت نہیں تھا. نہ تو زمینوں سے بڑا, نہ آسمانوں سے بڑا, نہ سورج چاند سے بڑا, نہ تو سمندروں سے بڑا, نہ تو پہاڑوں سے بڑا. تو ایک معمولی چیز تھا. میں تجھے بھی کہتا کن فیکون تو بھی بن جاتا. لیکن نہیں میرا بندہ جب تیری باری آئی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے میں نے تخلیق کائنات کا انداز ہی بدل دیا. ساری کائنات میں نے اشاروں سے بنائی. جب تیری باری آئی قرآن کہتے ہیں خلقتہ بیدی. اللہ فرماتے میرا بندہ میرا اپنی ساتھ محبت دے کہ ساری کائنات میں نے اشاروں سے بنائی مگر تیری ذات میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. سبحان اللہ خلقتہ بیدی. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میں نے پوری کائنات اشاروں سے بنائی مگر تیری ذات میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. میں نے صرف تجھے بنایا نہیں, میں نے تجھے بنا کے سجایا, میں نے تجھے سجا کے سنوارا, میں نے تجھے سنوار کے نکھارا. میں نے تیرے اندر اتنی چارمنگ کشش اٹریکشن خوبصورتی پیدا کر دی جو بھی دیکھتا گیا تیری تعریفیں کرتا. بچہ پیدا ہوا, ڈاکٹر کی نظر پڑی, کہا بڑا خوبصورت ہے. ماں باپ نے دیکھا, کہا بڑا خوبصورت ہے. بہن بھائیوں نے دیکھا, کہا بڑا خوبصورت ہے. رشتہ داروں نے دیکھا, کہا بڑا خوبصورت ہے. گلی محلے نے دیکھا, کہا بڑا خوبصورت ہے. قوم برادری نے دیکھا, کہا بڑا خوبصورت ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ صرف اسی پہ بس نہیں کہ میں تُونے دنیا والوں نے دیکھ کر تیری تعریف کی, بلکہ نہیں اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جب تجھے بنا کر میں نے بھی تجھے دیکھا تو میں بھی تیری تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکا. میں بھی تیری تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکا. میں نے بھی صرف تیری تعریفیں نہیں کی
میں نے تیری تعریفوں کے ڈنکے بجائے, میں نے تیری تعریفوں کے پل باندھے, میں نے تیری تعریفوں کو صبح قیامت تک کے لیے قرآن میں ثبت کر دیا, میں نے تیری تعریفوں کے لیے قسمیں اٹھائی, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 4 قسمیں اٹھا کر, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, مجھے تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, محبوب تیرے شہر کی گلیوں کی قسم, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتے ہیں میں نے ساری دنیا حسین بنائی مگر بندے کو حسینوں کا سردار بنا دیا. 4 قسمیں, پوری توجہ رکھو, 4 قسمیں اٹھا کر اللہ فرماتے ہیں میں نے تیری عظمت کے ڈنکے بجائے, میں نے تیری عظمت کے ڈنکے بجائے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں دیکھ تو صحیح کہ میں نے تیرے ساتھ کتنی محبت والا معاملہ رکھا. اللہ فرماتے ہیں پوری کائنات بنائی سبحان اشاروں سے, تیری ذات بنائی اپنے ہاتھوں سے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اسی پہ بس نہیں, جب میں نے تجھے پیدا کیا, پوری توجہ رکھنا 10 منٹ باقی ہے. اللہ فرماتے ہیں جب میں نے تجھے پیدا کیا تو تیری پیدائش کے وقت میں نے فرشتوں کو بلایا اور فرشتوں کو بلا کر ایک اعلان کیا, فرشتوں انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں انسان کو پیدا کر کے دنیا میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں, اپنی نیابت انسان کو دے رہا ہوں. اور کائنات کی قیادت, سیادت, نبوت, رسالت, شریعت, صداقت, عدالت, دیانت, جرت, شجاعت, سخاوت, منقبت, عفت, عظمت, رحمت, جلال, جمال, کمال, اطوار, عادات, اقوال, افعال, اعمال, انوارات و تجلیات کے خد و خال سب کچھ اٹھا کے انسان کو دے رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ذرا قرآن تو اٹھا کے پڑھ, پوری توجہ میری طرف رکھنا. اللہ فرماتے ہیں ذرا قرآن تو اٹھا کے پڑھ. جب میں نے تیری خلافت کا اعلان کیا تو سارے فرشتے مسترب ہو گئے اور فرشتوں نے تم پہ اعتراض کر دیا. اللہ تعالی فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اللہ اس انسان کو اپنا نائب بناتا ہے جو دنیا میں جا کر خون ریزی, دنگا فساد, لڑائی جھگڑے کرے گا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہمیں اپنا نائب نہیں بناتا, ہم دن رات تیری حمد و ثنا, تیری تمجید و تقدیس و تعریف و تعمید و تسبیح میں محو و مست و مگن رہتے ہیں. اللہ ہمیں چھوڑ کر ان کو کیوں بنا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو ذرا دیکھو تو صحیح, میں نے اس وقت تمہارا وکیل صفائی بن کر ایک جملہ کہہ کر سارے فرشتوں کو چپ کرا دیا. ایک جملہ کہہ کر میں نے سارے فرشتوں کو چپ کرا دیا. میں نے کہا خبردار فرشتوں, میرے بندے کی توہین و تذلیل و تحقیر و تنکیر و تنقیص مت کرنا. انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, جو میری نظر میں ہے تمہاری نظر میں نہیں, جو میری فکر میں ہے تمہاری فکر میں نہیں, جو میری جستجو میں ہے تمہاری جستجو میں نہیں. تمہاری نظر منفی پہ ہے, میری نظر مثبت پہ ہے. تمہاری نظر جھوٹ پہ ہے, میری نظر سچ پہ ہے. تمہاری نظر باطل پہ ہے, میری نظر حق پہ ہے. تمہاری نظر ابلیس پہ ہے, میری نظر آدم پہ ہے. تمہاری نظر بت پرستوں پہ ہے, میری نظر نوح علیہ السلام پہ ہے. تمہاری نظر نمرود پہ ہے, میری نظر ابراہیم پہ ہے. تمہاری نظر فرعون پہ ہے, میری نظر موسیٰ پہ ہے. تمہاری نظر کفار پہ ہے, میری نظر محمد پہ ہے. تمہاری نظر ابو جہل پہ ہے, میری نظر ابو بکر پہ ہے. تمہاری نظر عتبہ پہ ہے, میری نظر عمر پہ ہے. تمہاری نظر شیبہ پہ ہے, میری نظر عثمان پہ ہے. تمہاری نظر مرحب پہ ہے, میری نظر علی پہ ہے. تمہاری نظر امیہ پہ ہے, میری نظر حبشے کے کالے بلال پہ. اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک جملہ کہہ کر سارے فرشتوں کو چپ کرا دیا. خبردار میرے بندے کی توہین نہ کرنا. تمہیں کیا پتا میرے بندے کی عظمت کا؟ تم فرشتوں مایوس کے اعتبار سے تصورات کی دنیا میں تم اس حرام خور کو دیکھ رہے ہو جس کو میں ایسی ہیٹر گیزر والے گھر دوں گا اور وہ سردیوں میں گرم پانی سے وضو کر کے میری نماز نہیں پڑھے گا. میں اس مزدور کو دیکھ رہا ہوں جو جون کی گرمیوں میں مزدوری بھی کر رہا ہوگا اور نماز بھی پڑھ رہا ہوگا. فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ فرماتے ہیں اسی پہ بس نہیں میرا بندہ, اس سے بھی آگے چل. جب بیٹھی ہو نکاح
इन्नी आलम अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह फरमाते हैं जब फरिश्तों ने तुम पे एतराज किया, फरिश्तों ने जब तुम पे एतराज किया, अल्लाह इनको बना रहा है हमें नहीं बनाता। हालांकि न इसमें कोई गाली थी न इसमें कोई ऐब जोई थी ज्यादा बड़ी, बल्कि एक मामूली सी बात थी। फरिश्तों ने सिर्फ इतना कहा अल्लाह इनको बना रहा है। इस तरह की समझावा था अगर आपको इहो छोटी जी तौहीन है, इतना छोटी जी तौहीन है, इहो मंदा क्या नहीं कर दिया, गिला क्या नहीं किया, इहो बजा के ही को बने दा इना मतलब है मेरी नजर है छोटा है। अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा मैंने तेरी इतनी तौहीन की बर्दाश्त नहीं की। जब फरिश्तों ने कहा अल्लाह इनको बना रहा है, अल्लाह फरमाते हैं मेरा बंदा देख मेरी मोहब्बत देखता था, अपनी बगावत देखता था, मैंने तेरी इतनी तौहीन बर्दाश्त नहीं की कि जब फरिश्तों ने कहा अल्लाह इनको बना रहे हमें नहीं बनाता। अल्लाह फरमाते हैं जब इतनी सी बात मैंने देखी ना कि उन्होंने तुम्हारी तरफ उंगली का इशारा किया कि अल्लाह इनको बना रहा है, अल्लाह फरमाते हैं मैंने फौरन ऑर्डर कर दिया उस्जुदू ले आदम, अगर तुमने मेरे बंदे के लिए कहा कि इनको क्यों बना रहा है, अब जो सजदा तुम मुझे करते थे आज मेरे बंदे आओ इससे अगला जुमला करो आले ज़ौक़ की नजर सुभान अल्लाह। महिमा से जुमे दे जलसे किथे करी है तो घर से भी मोहब्बत जाए बेटा सुभान अल्लाह। जुमे चस नहीं होती बंदे होले होले दिन पे दिन पे उस दिन पे बात दिन पे असां तो आदि बड़े बड़े सेज दे सुभान अल्लाह जलसा होंदे आखिर तंदू मजमा बढ़िया पे होंदे छो बनते होंदे असां दे ठा पास सुभान अल्लाह। नारे तकबीर और तो ये पता लग गया भी तो गुनाह आराम दे हम हो तक सोच बेटा मैं समझते बेटा मशीन पे चलता है साथ नहीं करता सारे इधर मबहूर वो मैं मुहाजिर दी मस्जिद सी पर 15 साल जुमा पढ़ाए ते मुहाजिर दीन नाल बड़ी मोहब्बत करे ने ते मैं वाल जेरे तकरीर करे नाम ना ते मैं 10-15 मिनट बाद साह कढा ते अगू सारे बुजुर्ग बैठे होंगे ते मैं सिर मारी पे होंगे ते मैं मस्ती में बैठे होंगे आदम हाजी साहब कभी सुभान अल्लाह भी कह दिया करो। हाजी साहब ने बदर रहमान की जब तक बोला हमारे तो सर पर परिंदे बैठ जा हम तो नहीं देखा सारा काम ही हुए बस पूरी तवज्जो रखना बात को किनारे लगाना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं तूने कभी सोचा मैंने बहुत बड़ा मौजूद शुरू किया है, बहुत बड़ा मौजूद शुरू किया है लेकिन मुझे समाज में वो मजा नहीं आ रहा। पूरी तवज्जो रखना खुलासे कलाम देने चला हूँ। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा कभी कोने में बैठ के सोच तो सही कि मैंने दुनिया बनाई इसलिए थी कि इसमें 1,24,000 पैगंबर भेजकर मैं दुनिया को ये सिर्फ एक सबक याद कराऊंगा कि सजदा सिर्फ मेरा सजदा सिर्फ मेरा हक है। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा कभी कोने में बैठ के सोच तो सही कि इससे ज्यादा मैं तुझसे क्या वफा करता कि मैंने जब तेरी इतनी सी तौहीन होती देखी मैंने अपना सजदा भी तुझ पे कुर्बान कर दिया। हाँ हक मेरा लेकिन मैंने ऑर्डर कर दिया मेरे बंदों उस्जुदू ले आओ। अल्लाह फरमाते हैं मैंने कायनात बनाई ही तौहीद के डंके बजाने के लिए। मैंने कायनात बनाई इसलिए थी कि मेरे सजदा सिर्फ मुझे हो, लेकिन मेरा बंदा जब तेरी तौहीद होती देखी अल्लाह फरमाते मैंने अपना सजदा भी तेरे ऊपर कुर्बान कर दिया। मैंने फरिश्तों से कहा आज तक मुझे सजदा करते थे आज मेरे बंदे को सजदा फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। अल्लाह फरमाते हैं देख मेरा अपने साथ प्यार, मेरी अपने साथ मोहब्बत देखता जा, अपनी मेरे साथ बगावत देखता है। मेरी आज की तकरीर के सिर्फ 3 जुमले याद रख के जाना। अल्लाह बंदे से पूछता है मेरा बंदा मैंने तुझे क्या बनाया तू क्या बन गया, मैंने तुझे किस लिए बनाया तू क्या करने लग गया, मैंने तुझे कितना कीमती बनाया और तू दुनिया के गटर में गिर पड़ा। ये 3 जुमले मेरी आज की तकरीर का खुलासा है। 3 जुमले। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अपना सजदा भी तुम पे कुर्बान कर सब
سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس سوائے ابلیس فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين سب سجدے میں گر توجہ کے ساتھ آخری جملہ دینے چلا بڑا بد مزہ ہو سبحان اللہ میں اتنا بد مزہ ہو کے نہیں بولا جتنا میں آج بول رہا ہوں بہت بد مزہ ہو کے بول رہا ہوں لیکن ٹائم پورا کر رہا ہوں نہ ادھر سے توجہ ہے نہ ادھر سے توجہ ہے کچھ بھی نہیں ہے لگتا ہے کسی نے جادو کیا ہوا ہے پوری توجہ رکھنا اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ دیکھ تو صحیح کہ میں نے جب آرڈر کیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو سارے سجدے میں گر گئے صرف ایک ابلیس نے انکار کیا اور توجہ سے سننا میرا جملہ اللہ فرماتے ہیں ابلیس نے میرے سجدے کا انکار نہیں کیا تھا تیرے سجدے کا انکار محمد مصطفیٰ صحابہ اللہ فرماتے ہیں اس نے تیرے سجدے کا انکار کیا تھا میرے کا نہیں لیکن جب اس نے تیرے سجدے کا انکار کیا اللہ فرماتے ہیں میں نے اسے مرتد بنا کر کہا نکل میری جنت سے اگر تو میرے بندے کا دشمن ہے آج کے بعد میرا بھی دشمن اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ دیکھ تو صحیح میں کتا تیرے نال وفا میں تیرے نال کیا کیتے تے میرے نال کیا میں تے کو کیا دیتے تے میں کو کیا دیتے میں تے کو کیا بڑے تو کیا بڑے آج آدم صحیح کمیں سو تک ہو سو آنکھو چانا ہے جی تریڈی تبلیغ لو چا چلا لو چا 4 مہینے لو چا ذرا آؤ قرآن سیکھو چا نماز سیکھو چا کوئی دین ٹائم لو چا آدم سی ڈھٹ دی کروں کماؤں یا دین سیکھوں اللہ دے بوڈی نہیں بھی مردہ یا کہنی تیرے 9 مہینے بعد ڈھٹ دے اندھارے میں تے پڑے جا رہے انہیں کمیں دا ہمیں آج دیکھو اپنے ہتھے تے نازے دماغ تے نازے زبان تے نازے کاریگری تے نازے اللہ فرماتے ہیں 9 مہینے کو یاد کر جڑے نہ لال سکتا ہے نہ ٹور سکتا ہے نہ منگ سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے نہ لا سکتا ہے اللہ دے 9 مہینے اندھارے چ میں رب تھی تے پالے سوچ لے کہ کہنا پڑے سا سبحان اللہ فرماتے ہیں اجڑی تے کو میرے تے شک ہے پوری توجہ رکھنا 2-3 منٹ بچے میرے پاس اللہ دے اجڑی تے کو میرے تے شک ہے کہ اگر تو پیدا نہیں تھا پوری توجہ میری طرف بچوں کو بٹھا دو یار بچوں کو پوری توجہ میری طرف رکھنا اللہ فرماتے ہیں حالی تو جنگیائی کہنا حالی تو جنگیائی کہنا ہے تے کو ڈھیر تیری روزی دی فکر ہے اللہ دے یا میں کو ڈھیر تیری روزی دی فکر ہے یہ تو منہ زبان ہوئے ہوا سبحان اللہ اللہ دے آپ ایک سمجھاواں تیرے کو زیادہ میں کو تیری رزق تے روزی دی فکر ہے اللہ دے علی جمعہ نہ ہمیں تیرے جمعہ تو ہفتہ ڈالی مہینہ پہلے میں تیری ماں دے سینے کھیر دے میرا جاری تو میری ٹکر دے فکر مرے آئی تو میری فکر کرے ہاں میں تیری فکر تو جنر دی اپنی فکر ہے آپ پہ نہیں وقت کوئی جا فکر مند کالی سے نہ رات در نیندر دی ہے نہ نیندر جتنا کمیں دی پوری نہیں تھی کیوں رابطہ دے میں کچھ چھوڑ دی جے تک نہیں رہا میں تیرا حق نہ ہاتھ چول سکتا ہمیں نہ زبان چول سکتا ہمیں 9 مہینے بعد پیٹ کے دھارے چ نہ تے کو بکھا رہا ڈیتن نہ تریسا رہا ڈیتن نہ بخارا رہا ڈیتن نہ کھانگا رہا ڈیتن نہ نیچھا رہا ڈیتن اللہ دے دنیا دے بنگلے بنا تے کو سکون نہ ہوتی جڑا 9 مہینے میں تے کو بعد پیٹ دے اتنے جے کوٹھے سکون سبحان اللہ بے شک اللہ دے جانی میں تو نہیں اللہ تیرے جنمر تو پہلے میں تیری ماں دے سینے میں کھیر یا نہرہ جاری کر دی جان کمیدہ ہمیں انجینئر ہمیں ڈاکٹر ہمیں مولوی ہمیں سیاستدان ہمیں پیر ہمیں حکیم ہمیں نام خان کاری ہمیں کچھ کہنا ہمیں اللہ دے میں کو تیری فکر ہے تو میں دعا میں تے دعا سا اللہ دے میں کو تیری فکر ہے تیری ماں دے سینے چیف جب نہرہ جاری کی تم اے جا آٹو میں تک پوری توجہ چاچا میں دو میں گھڑی دیتا سبحان اللہ اللہ پاک دی قسم ہے 15 دی تو بیمار مسجد میں بیٹھے ممبر دیا تھا 15 دی تو بیمار
میرے کو پتہ ہے میرے گلے کی حالت کیا ہے, شوگر کا مریض ہوں, 55 سال کی عمر ہے, ٹھیک ہے, اور میں انسولین لینا, ڈی رات سفر ہے پتا, جلسی پتا, ہیما سے تھوڑا جا مزاج, چڑچڑاپن, بلڈ پریشر ہائی, یہ سارے بیماریاں مولویوں کو ہوتے, ناراض نہ دے کر, ٹھیک ہے. ایمان لیکن توجہ میں تو رکھی کرو, مولوی صاحب کھڑی دے رہا میں تینوں تیرے دے رہا 5 منٹ لگو ہے, میں تاڑی بیٹھا. یہ بھی شیطان دی بڑی چال ہوتی ہے, جڑے مسیح تے گھنا ہوے نا والا دماغ ہے سارے کام یاد دیوانے دے, جلدی کر اٹھی مولوی تے گھٹ پے گئے, اساں تے چاہ پی رہی ہے, سگریٹ پھوک رہی ہے, ٹی وی دیکھ رہے, خبراں سن رہے, 5 منٹ تے تھی ونے لوگوں کو لڑدا نہیں تھا, مولوی صاحب ٹرام تے تھی گئے ہیں, پتہ وہ لسی جڑے تیرے جنازہ پہ اوسی تے لوگ صرف 5 منٹ رکو سی علی او باندھا تے جڑی دیر اللہ تے مسیح تے بہان دے غنیمت سمجھا, دھار دھار نہ کی کر مسجد دے پے نہ کھڑے بیٹھا کر. حدیث ہے چلے اگر چند منٹ تے کو دین دی گالی سنا تو میرے وجہ امام غزالی نے یا علوم الدین نے حدیث لکھی ہے 1000 رکعت نماز نفل پڑھن تو زیادہ سبحان اللہ. آخری گل کر کرنا اللہ فرماتے ہیں اور کی کرے, میں تیرے جمع تو پہلے تیری ماں دے سینے چ کھیر کے نہرا جاری کر چھوڑیا, اے جا آٹومیٹک نظام برپا کر دیتا ہم, تو ون دنیا دے کئی برتن کھیر رکھ, مہینہ تک سے ایکسپائری ڈیٹ ہوندی ہے 2 مہینے 3 مہینے میکسیمم 6 منتھ 6 مہینے تو بعد کھیر خراب تھی ویندے. اللہ دے میڈی کاریگری ڈٹھی تیرے ماں دے سینے جڑی نہر لئی ہم کھیر دی 2.5 سال تک تے کھیر پلین نہ پھٹا دیتے نہ گوبر دیتے. محمد مصطفیٰ صحابہ اللہ نے میرا کیا احسان یاد کرے سے اے جا آٹومیٹک نظام لایا ہم, جو گرمیاں ہوئے نا کھیر ٹھنڈا بھی دے دا ہم, سردیاں ہوئے نا کھیر گرم بھی دے دا. اگر تو آگی رام کو میری فکر چاہیے میں آپ اپنی فکر کرا, آپ تو کر دے پیچھو پاندر تھیا ودی کرا تھیا ودی, اللہ دے تے کو ماں دے ڈھیر دے دھانے تو پالن پیا, ماں دے کھیر تو پالن پیا, تے کو پتہ ہا جو تے کو کھیر پتلا چاہیے یا گھاٹا چاہیے. اللہ دے میں تے کھیر کا نظام ایسا رکھے ان دے تے مٹھا اتنا بدھا نہیں مٹتا جو ماں دی چھوڑی ہے شوگر نہ ہو, تے نمکیات اتنا بدھا نہیں دیتے جو ماں دی چھوڑی ہے بلڈ پریشر نہ تھی بنی, چکنائی اتنا بدھا نہیں دیتی جو ماں دی چھوڑی ہے ہارٹ کا مریض نہ تھی بنی, اتنا گھاٹا کھیر نہیں بنا نہیں تھا جو مطلب تو پیوے تے کو ہضم نہ تھی بنی. اللہ دے جتنا تے کو چوکا ضرورت ہے اتنا نظام رکھے, 2.5 سال تک کھیر نہیں تھی نہ خراب تھی بنی تے نہ پاور چل بھی تھی نہ کھٹا تھی بنی تے, اور تو برتن نہ دھوے ہیکڑی دا برتن تیرا کھیر پھٹا دے. اللہ دے میں کو رب من جے 2.5 سال تک تیری ماں دے سینے تازہ تھی. اللہ فرماتے میرا بندہ میرا کیڑا احسان یاد کرے سے, میں شروع تو کہا کہ میرا 2.5 گھنٹے کا لیکچر جڑا میں 20 سال پہلے لندن جیتا عظمت انسان کے عنوان پہ, لیکن چونکہ میرے کو ٹائم ہی پورا سورا آدھا گھنٹہ میں اندر جو خلاصہ دے سکتا ہوں. اللہ فرماتے میرا بندہ آخری گال کرتے ختم کیا کرے گا, میرا بندہ میں دو بار میں دو واللہ پیسے نے پیچھو نہ بھائی, پیسے کشک ہے, وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے, وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے. اللہ دے میں کو دولت نہ منگی کر, برکت منگی کر. اونا ہوئے دولت انباری دے چھوڑا تے پریشانی دے انباری دے چھوڑا, اونا ہوئے جو دولت انباری دے چھوڑا تے بیماری دے انباری دے چھوڑا. نہ اللہ دے میں تو دولت نہ منگ, میں تو برکت منگ, میں تیرے کاک کو لاکھ بنا دے سا, اگر دولت منگیو میں تیرے لاکھ کو کاک بنا دے سا. آؤ رب دو والے اللہ دے زندگی موت عزت ذلت رزق تنگی فراخی دولت شہرت سب کچھ میرے ہاتھ میں چاہیے, میرے نال یاری لا تے ایک بار دیکھ میں تے کو تاکی میں دے سبحان اللہ. تو تلائی ودی پیسے نال یاری, تو تلائی ودی دولت نال یاری. اللہ دے نصیب یوسی لو کان تحت الجبل ہے او کان بین المشرقین والمغرب ہے. اللہ دے میں کو اپنی ربوبیت دی قسم ہے, تیرے نصیب دا حصہ اگر روح پہاڑی دے تلے پہ ہوسی اتھوں چا تے پوچھے سے مشرق و مغرب دے کئی کونے پہ ہوسی اتھوں چا تے پوچھے سے. اللہ دے پوچھاون میرا کم اگلا ایک جملہ ہی ہوئی تے نصیب نے میں کہ زندگی پہلی دفعہ سن سے اللہ فرماتے لو کان بالشفتین لو کان فی الشفتین, اگر کہیں دا حصہ تیرا حصہ کہیں دا نصیب تیرے ہوٹے دے اندر ہی ٹک گیا منہ جو واپس کٹوا دے منہ جو اللہ دے واپس کر دے. ایک مثال دیتے گال ختم کیا کریں نہیں, روٹی کھندا بیٹھا ہوں تے کوئی پوری روٹی چنگی جی چاہ دیں گے جن منہ ایک پاتی تے رو پتر آگے پیا ہے
تے تیرے دل آکھے یار کولی بوٹی آئی جی میں کیا کھندا یا پتر کو نہ کھوا منہ جو کڈتے ہوں منہ اس دے اللہ دے جے نہیں مننا ہوندا اللہ دے لکھا جو دی خاطر تیرے منہ جو کڈے اودے منہ ایڈی وے بھی ایک مثال دے تے سمجھی ونا روٹی کھندو گوشت کھندو گوٹا کھندو مچھی کھندو تھوڑی جی پھس لینی پھسدی ہے نا کڈے ولا جو کو کڈے دو تیلی نہ کھا میں دو یا باہر سے دو باہر سے اللہ ہو باہر سے دو نا ہے اللہ دے کیویں تیرے منہ جو کڈائی ہم جو دے تو کئی کیڑے مکوڑے دا حق لکھا پیا تیرے اندر کیویں میں تیلی برباد تے باہر کڈ رہے تو کبھی مکوڑا ٹائم جے دا حق لکھیا ہم دے منہ تک کچھ رب کمان رب نال یاری لا رب دے ہر شے میں تے کوئی تیے وقت کو ازماون دی خاطر واپس منگدا او جے پتر کو 100 روپے والا زال پیڈو ہے تو مانگا تے کو دے دے اچھا میں منگ دیاں میں کو دے دے ہیں اور نہ دے تا آگے بڑا پتھر دے لے دے چا تا دل دے یاری کو 1000 تک ہو سبحان اللہ ای واسطے اللہ پاک کو سب کی دولت دی ہے اور بل اللہ سے کڑی کڑی والے سارے گروہ نے قرضہ منگ دے تے کو ازمان دی خاطر کو ضرورت کہیں جڑا کائنات بناون والا تے کو دیون والا تے کرو منگے اور صرف تے کو اس میں نہ جے پت کو سودا نوٹ دے تے والا واپس منگی جو میں کو دے دیا کہیں اللہ ہی تے گروہ منگوا دے حضرت قاری صاحب نے کو گزارش کی تھی کہ یہ مسجد دے اوتے کوئی سولر پلیٹاں لگاویں اور وہ بھی تاری خاطر قاری صاحب خود نماز بھی پڑھی کلے تو صاحب انہیں فرمایا کہ 20 سولر پلیٹاں لگاویں تے ذرا میں ڈیرہ غازی خان والے کو دیکھو کون ہے جڑا اللہ دے گھر تے ایک پلیٹ سولر دی لگاوے چاہ 3000 روپے کی ایک پلیٹ ہے ایویں 20 بندے جلدی جلدی کھڑے تھی تے پہلا نمبر اللہ پہلا نمبر چاہے سے 20 بندے کھڑے تھی تے ایک پلیٹ لکھو اور اللہ دے گھر تے ماشاءاللہ احمد دش کھلوت صاحب ماشاءاللہ احمد حسن کھلوت صاحب پہلا نمبر پورے سامنے دیکھو مولانا دے بیٹے کی تھن اٹھی کھڑو تے ساتھ جوڑ دے دا ابا دیکھے یا لکھے وہ چونڈے پن لکی بن جائے آپ شاہ صاحب کو کریں گے حافظ اللہ صاحب دو بندے جی ہاں سی جلدی جلدی میں 18 بندے میں سوچو نا کہ میں تو ہون تک جڑا کوئی ڈیسائن ہو کے عمل کرتا کہ اللہ کے میں کوئی ایک واپس 100 گنا کی میں دے جلدی 18 بندے بے ایک سولر پلیٹ آ